السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم بات لے کر حاضر ہوا۔ اگر اچھا لگے تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، آج کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خاص کر جو شادی بیاہ کا ماحول ہے اس میں خاص کر جو اپنے آپ کو ماڈل بتاتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے پیسہ دیا ہے، وہ جب کھانے کے پاس جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو وہ اپنے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد جب ان کو پسند نہیں آتا یا اپنے پلیٹ میں گوشت کا کوئی ایسا پیس لے لیتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہوتا ہے تو اسے پھینک دیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ پلیٹ میں اتنا کھانا لے لیتے ہیں جسے وہ خود کھا نہیں سکتے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کو اسی پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں۔ دوستوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جب کبھی بھی کسی بارات میں شرکت کریں یا کسی دعوت میں شرکت کریں تو آپ ایسا ہرگز نہ کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کسی باپ نے اپنے زندگی کی پوری کمائی لگا دی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے کوئی باپ نہ جانے کتنا قرضہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کھانے کو آپ اس طرح برباد کر رہے ہیں۔ شاید ہو سکتا تھا کسی کھانے کو آپ بچا دیتے تو اس کھانے میں اس کے 2-4 مہمان اور کھا سکتے تھے، مگر افسوس آج ہم نے دوسرے کے محنت کو محنت نہیں سمجھا، دوسرے کے تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا، صرف ہم نے اپنا خیال کیا، اور افسوس ہوا۔ اور ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کھانا گھٹ جانے کی وجہ سے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جس کے آپ مہمان بنے ہوئے ہیں، جو اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ آج میں نے اپنی زندگی کی کمائی لگا کر اپنے بیٹی کا نکاح کرنے کی کوشش کی، مگر میرے مہمان بھوکے رہ گئے، ان کو کھانا نہیں ملا۔ اس کے بعد وہیں مڑ کر دیکھا جائے دسترخوان کی طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا کھانا لے لیتے ہیں کہ جو دسترخوان کا کچرا جہاں اٹھا کر پھینکا جاتا ہے وہاں اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ جس میں 2-4-10 مہمان آرام سے کھا سکتے تھے، اسے ہم نے فضول میں ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تو لہٰذا ایسا نہ کریں، بلکہ دوسرے کی کمائی کو بھی، دوسرے کی محنت کو بھی آپ خود سوچیں کہ آپ کتنے محنت سے پیسے کو کماتے ہیں، اور آپ اپنے بیٹی کے نکاح میں یا بیٹے کی شادی کرنے کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں، اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں کسی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، اس کے شادی کا انتظام کر پاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دوسرے کے لیے بھی سوچیں، اور ان کھانے کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، بلکہ آپ اپنے تھالی میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، تاکہ کھانا پھینکا نہ جائے اور کوئی باپ آسانی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکے اور باراتیوں کا صحیح انتظام کر کے انہیں صحیح طریقے سے کھانا کھلا سکے۔ یاد رکھیں، آپ باراتی ہیں، آپ مہمان ہیں، کوئی ظالم نہیں ہے جو آپ کسی باپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔
آپ مہمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کا کام تو یہ تھا کہ کوئی مظلوم آپ کو ملتا تو آپ ان کی مدد کرتے تھے، اور آج ہمارا سلوک یہ ہو گیا ہے کہ ہم بالکل ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جس کے گھر ہم مہمان بن کے گئے ہیں، جس کے گھر باراتی بن کر گئے ہیں، اس کے اوپر ہم کوئی احسان کر رہے ہیں۔ یار، احسان تو اس کا ہے کہ جو آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کر رہا ہے، آپ کے پانی پینے کا اچھے سے اچھا انتظام کر رہا ہے، آپ کے کھانے کا اچھے سے اچھا انتظام کر رہا ہے، تو یقیناً اگر وہ میزبان ہو کر آپ کے لیے نہ جانے کتنے کوششیں کی ہے، تو آپ مہمان ہو کر کوشش یہ کریں کہ آپ سے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش یہ کریں کہ آپ سے اس کے دل پہ ٹھیس نہ لگے، تاکہ وہ دل سے آپ کو بددعا دیتا ہوا پھرے، بلکہ آپ اس طریقے سے پیش آئیں تاکہ سامنے والا جب دیکھے تو وہ آپ کو دعا دیتا ہوا نظر آئے، اور یہ سوچے کہ ہمارے جو باراتی تھے، ہمارے جو مہمان تھے، یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے، اور انہوں نے ہمارے دسترخوان پہ فالتو کھانا برباد نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔